جیسا کہ اکتوبر کا مہینہ ہے اور 4 اکتوبر 1920 کو میرے سرکار سید محمد وجیہ السیم عرفانی چشتی پیر و مرشد اس دنیا میں تشریف لائے. 1920 کا بات ہے یہ. اور ہم نے کیونکہ 4 اکتوبر کو ان کی سالگرہ منائی ہے، تو اب یہ کہا تھا کہ میں ہر جمعے کو ان کا ذکر خیر کروں گا. تو میں نے یہ قرض ہے میرے کندھوں پر، میں ان کا ادنا سا مرید ہوں، ادنا سا. ہم نے ان کی صحبت میں بیٹھ کے کتنی چیزیں دیکھیں، سیکھیں، اور کیوں نہ بتائیں کہ اللہ والے سچے ہوتے ہیں. ہم نے ان 2 آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اپنے زمانے کے غوث تھے، یعنی کہ اپنے زمانے کی وہ شخصیت ہے جن کو با کمال، ان جیسا کوئی زندگی میں کہتے ہیں نا، میں نے ان جیسا نہیں دیکھا، کسی کو بھی نہیں پایا. ہاں، وہ اپنی مثال آپ ہیں، عالم با کمال، صوفی با صفا، مقرر شیریں بیاں اور اعلیٰ پائے کے مصنف. یعنی شاعر بھی ہیں تو اتنے بڑے روحانی شاعر کہ عشق میں ڈوبے ہوئے. اور ان کا کلام اگر محفل سماع میں کوئی سن لے تو سندر شریف میں ہر سال ماشاءاللہ محفل سماع ہوتی ہے عرس مبارک کے موقع پہ. تو جو ان کی محفل میں شامل ہو جائے، وہاں 6 شعبان کو ہر سال سندر شریف میں محفل ہوتی، جو ان کی محفل میں شامل ہو اور ان کا کلام سن لے تو وجد میں آ جائے، کیفیت میں آ جاتا ہے، دل رقص کرتا ہے اور ہر شے رقص کرتی ہے. جب وہ تشریف لائے دنیا میں تو مادر ذات ولی تھے. ان کا نام پہلے سے ہی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے دادا کو آ کے خواب میں بتا دیا تھا کہ یہ نام رکھیے، آپ کے یہاں پوتا تشریف لا رہا ہے. اور انہوں نے نام ان کا انہی کے کہنے پہ رکھا. اور وہ ہستی مادر ذات ولی تقریباً ابھی 8 سال ہی کی عمر ہوئی تھی تو اتنا کشف تھا. 1928 کی بات ہے، 29 کہ ایک فوجی جو بیچارہ آیا واپس، تو فوجی جب آیا گھر تو اس کی ماں فوت ہو چکی تھی. تو اس نے کہا پتہ نہیں مجھے کیا کہہ گئی ہیں. تو لوگوں نے کہا وہ فلاں گھر میں بچہ ہے، اس کو جا کے بتائیں، وہ نا آپ کی والدہ کی قبر پہ جا کے سب کچھ پوچھ کے بتا دے گا. یہی ہوا. چنانچہ مختصر بات یہ، وہاں جب لے گئے انہوں نے کہا، باتیں کی ان کی والدہ سے، اور انہوں نے کہا وہ جو آپ کے گھر میں آٹے کی ہے نا پیٹی جو بنی، جس میں آٹا رکھتے تھے اس وقت، اس میں نا وہ ایک میں نے چھپا رکھی ہے پوٹلی، اس کے اندر زیور ہے تیری بیوی کے لیے، جب تیری شادی ہوگی تو وہ اس کو پہنا دینا. گیا اور واقعی کھولا، وہاں پہ وہ سونا نکلا اس کی بیوی کے لیے. اتنا کشف، قبر سے باتیں کر. 8 سال کی عمر میں یہ عالم تھا. تو جب بڑے ہوتے تھے تو کیا عالم ہوگا اس ہستی کا. ایک مرتبہ ان کی محفل میں میں بھی بیٹھا ہوا تھا اور سب دوست تھے، تو ایک شخص نے کہا کہ مرشد نے یہ حکم دیا، مرید یہ کرے، مرید یہ کرے، مرید وہ کرے. بابا جی، مرشد کی بھی کوئی ڈیوٹی ہے کہ مرشد نے کیا کرنا ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہے. سب کچھ مرید پہ ذمہ داریاں ڈال دی آپ نے، تو مرشد کی کیا ڈیوٹی ہے پھر. تو مرشد کا تو کوئی کام نہ ہوا نا. بابا جی نے کہا نہیں بیٹے، مرشد کا بھی کام ہوتا ہے. کیوں نہیں مرشد. انہوں نے جب بہت زور دیا، انہوں نے کہا آپ اگلے اتوار آئیے. ان دنوں اتوار کو محفل ہوتی تھی. اگلے اتوار نا آپ کو بتا دوں گا کہ مرشد کی کیا ڈیوٹی ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں بھی بڑا بے چینی سے انتظار رہنے لگا کہ اگلے اتوار کو قرآن مجید کی محفل ہوتی تھی. تو جب دوبارہ محفل ہوئی، ہم بھی اس میں بیٹھے تھے، تو وہ شخص بھی آیا ہوا تھا اور اس کے چہرے پہ نا اس نے پردہ ڈالا ہوا تھا، یعنی کپڑے سے جو رومال نہیں ہوتا حاجیوں والا، وہ ڈھکا ہوا تھا، وہ کھول نہیں رہا تھا. جب بابا جی آئے، دعا ہوئی، دعا کے بعد محفل شروع ہوئی. تو پھر بابا جی پیش مسئلے کے لیے بابا جی نے کہا پھر میں آپ کو پتہ لگا مرشد کیا کرتا ہے، آپ بتائیں گے کہ میں بتاؤں. تو پھر وہ رونے لگا داڑھیں مار مار. بابا جی نے کہا نقاب ہٹائیں، کھولیں منہ. تو جب نقاب ہٹایا تو پنجے کا نا نشان تھا اس کے چہرے پہ، اس مرید کے نا. ہاں. تو بابا جی کا پتہ لگا. پھر مرشد کا کہا آپ سنائیں یا میں سناؤں. اس نے پھر سنائی کہ میں نا جہاں پہ کام کرتا ہوں سامنے سیڑھیاں چلتی ہیں، زینہ اوپر کو جاتا ہے، تو میں نا اکثر اشارے کرتا تھا. تو اس دن بھی اشارہ ہوا تو پھر میں چڑھ پڑا سیڑھیاں میں. ابھی آدھی سیڑھیاں میں چڑھا تھا تو مجھے آواز آئی بابا جی آپ کی، بس کر نہ جا. نہیں، میں دوسری دفعہ پھر میں کہا پتہ نہیں میں دوسری دفعہ پھر آواز آئی. جب میں نے نہیں غور کیا تو میرے تھپڑ منہ پہ پڑا اور میں وہیں بے ہوش ہو گیا. تھوڑی دیر بعد جو لوگ اوپر جانے والے سیڑھیوں میں آئے، انہوں نے مجھے اٹھا کے نا باہر لایا والا. اس دن سے یہ نشان نہیں جا رہا چہرے سے.
تو بابا نے کہا آج بس چلا جائے گا یہ نشان، کیونکہ آج محفل میں دکھانا تھا نا، یہ صرف محفل تک، تو یہ پتہ لگا مرشد کی کیا ڈیوٹی۔ میں بیٹے آپ کا پردہ نہیں کرنا چاہتا تھا، ہمیں حکم ہے پردہ رکھنے کا، اور میں چاہتا تھا اب شاید آپ باز آ جائیں اس کام سے، اب شاید باز آ جائیں۔ پھر دیکھا پھر مرشد نے کیسا روکا، یہ ہے پھر روکنا بھی آتا ہے پھر ہمیں۔ ہاں یہ ہے بیٹے مرشد کی نا ڈیوٹی، مرشد کی ڈیوٹی ہے۔ تو یہ اس طرح سے نا بہت سارے واقعات بابا جی کی زندگی میں نا ہم نے اپنے دیکھا کہ اپنا آپ نہیں انہوں نے کھولا آج تک، وہ کیا ہستی تھے۔ یہ تو آنے والے وقت میں، یعنی آپ کسی سے بھی شخص سے ملے، کسی دوست ساتھی، ابھی بھی لوگ زندہ ہیں جو اس وقت موجود تھے، انہوں نے آج بھی دنیا نے موجود ہیں، جو بتائیں گے، گواہی دیں گے کہ ہاں ایسی ہستی جس کے لب ہلنے کا اللہ تعالیٰ انتظار کرتا تھا۔ اور یہ کیسے بنتے ہیں؟ یہ اس طرح سے بنتے ہیں، قرآن مجید اس کی گواہی دے رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً، میں نے اور، لقد میں نے یقیناً، بلا شبہ، آتینا ہم نے عطا کیا، موسیٰ الکتابہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی توریت، فلا فا میں نے پس، لا میں نے نہیں، تکن نہ ہونا، فی مریتن اس میں تم شک نہ کرنا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اور سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا تو ان کی اس میں شک نہ کرنا ہے لوگوں، ان کی اس میں من لقائہ وجعلنہ، اور اللہ سے ملاقات کو بھی شک نہ کرنا ہے، اور جالنا، اور ہم نے بنا دیا اسے ہدن لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا اس کتاب کو، یعنی اس کتاب میں ہدایت بھیجی، ہاں کہ اور ہم نے اس کی بنی اسرائیل کے لیے اس میں ہدایت۔ اب یہ بنے نہ بنے یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، جس کو چاہے ہدایت دے دے۔ تو اسی طرح پھر ارشاد فرمایا وجعلنا، میں نے اور، وجعلنا جنہوں نے ہدایت پائی انہیں کیا بنایا اللہ نے، سنو یہ ہے ولی اللہ بننے کا طریقہ، وجعلنا، اور یہ ہے اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان کی یہ ہے خاصیت، وجعلنا، میں نے اور، جالنا، اور ہم نے بنایا، منہم ان میں سے، ائمۃً پیشوا، یہدون بے امرنا جو ہدایت دیتے تھے، بے امرنا ہمارے حکم سے، لما صبروا کہ وہ صبر بھی کرتے تھے، ہاں صبر ہے پہلی شرط، صبر کی، وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور وہ ہماری آیتوں پہ یوقنون تھے۔ ایک ہوتا ہے نا ایمان لانا، ایک ہوتا ہے یوقنون ہونا، یعنی اتنا یقین، کامل حق الیقین، عین الیقین۔ تو وہ لوگ جو حق الیقین، عین الیقین رکھتے ہیں وہ یوقنون ہیں، ان کو پھر اللہ تعالیٰ پھر ولی اللہ، قطب دار، مجدد غوث، یہ جیسے پچھلی امتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت میں، تمام امتوں میں اللہ نے اپنے پیارے بھیجے ہیں۔ نبی علیہ السلام تو اپنا کام کر کے اپنے ٹینیور میں چلے گئے، پھر ان کے جو امتی تھے، ان کے جو حواری تھے، ان کے جو خلیفہ تھے، خلفاء تھے، انہوں نے پھر جیسے اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات عطا فرمائی اور نبی اور پھر صحابہ کرام تشریف لائے، پھر تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، ہمارے عالم دین، علماء کرام، علماء مشائخ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، ہر سلسلے کے، ہر طبقے کے، تو وہ سارے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ یہ دراصل اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی پابندی کر رہے ہیں، ان کو پھر ائمہ اللہ بناتا ہے، انہی میں سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت، یعنی اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، تم اس کے ملنے میں شک نہ کرو، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کیا، اور ہاں اور ہم نے ان میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے کچھ امام بنائے کہ ہمارے حکم سے، جبکہ امام انہیں بنایا جنہوں نے صبر کیا اور ہماری آیتوں پر یقین لائے۔ یہ ہے ایک صبر کرنا اور آیتوں پر ایمان لانا۔ یہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے ہم نے امام بنائے، یعنی نبی تو موسیٰ علیہ السلام ہو گئے، اب اگر ان کی امت میں سے امام بن سکتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ولی اللہ ہونے میں کیا پریشانی ہے کسی کو قبول کرنا؟ تو حضور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے صحابہ کرام، ائمہ کرام، ولی اللہ، قطب ابدال، مجدد غوث، یہ تو درجے ہیں نا، یہ تو بات تو سیدھی سے نیک بندے، اللہ کے پیارے، اللہ کا پیارا بندہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، کہیں بھی اللہ تعالیٰ کسی پہ بھی کوئی کسی کا ٹھیکیدار تو نہیں نا، اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے میں مرضی کا مالک ہوں، جسے چاہے دوں، مگر اس نے اپنا
جو ایک پیمانہ دیا ہے کہ پہلے اس راستے پہ چلنا پڑے گا، اس میں بتایا کہ وہ آیتوں پر یقین لائیں، انہیں کہا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، اور صبر پر یقین ہے، صبر کریں تو ہم انہیں امام بنا دیں گے، یوں وہ امام بنے۔ یعنی امام کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم میں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں صحابہ کرام ہیں، ولی اللہ، اسی طرح وہ ان کے نقش قدم پر چلنے والے اور چلانے والے، تو یہ ہے امام۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ، قرآن مجید کے بتائے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو اے لوگوں جو ایمان والے ہو، صبر اور نماز سے کام لو، تو پھر امام تو بننا ہی بننا ہے۔ امام وہی ہوتا ہے جو سردار ہوتا ہے قوم کا، ٹھیک ہے نا۔ تو علامہ اقبال بھی بہت جگہوں پہ بتاتے ہیں، وہی ہے شخص قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ اور ضرب ہے کاری، تو اسی کو ملتی ہے سرداری، تو وہی قبیلے کی آنکھ کا تارا بنتا ہے، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری۔ تو اسی طرح حضرت سرکار سید محمد وجیہ السیما عرفانی چشتی اپنے قبیلے کے بے داغ اور بے شباب جس کا ہے بے داغ اور ضرب ہے کاری۔ چہرہ اقدس، چہرہ مبارک دیکھنے سے پتہ لگتا تھا کہ چہرے پہ اتنا نور رہتا تھا ہر وقت کہ آنکھ نہیں ملائی جاتی تھی بابا جی سے، اور چہرہ اٹھتا تھا، پھر آپ نے منع کیا تھا کہ بیٹے مجھے نہ دیکھا کریں۔ تو اسی طرح تو ان کی محفل جو ہوتی تھی 70 مال ٹاؤن میں، کون نہیں آیا وہاں، وزیر، صدر، وزیر اعظم، سیاستدان، بیوروکریٹ، جرنیل، کرنیل، ہر طبقہ فکر کے لوگ ان کی محفل میں آتے تھے اور فیض لوٹتے تھے، اور اپنے مسئلے، ایک ڈپٹی کمشنر تھے کوئٹہ کے، وہ تشریف لاتے تھے بابا جی کی محفل میں، اور ایک دن انہوں نے کہا حضور مجھے غلام قبول کر لیں، چلے گئے۔ بھائیر آتے تھے ہر اتوار کو، لوگوں نے کہا آپ بھائیر آتے اتنا خرچہ کرتے ہیں، ڈپٹی کمشنر کو کہا کوئٹہ کے، بڑا چھوٹا سا قد تھا ان کا، سید زادے تھے، تو میں بھی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، ایک کسی نے کہا کہ آپ ہر اتوار، انہوں نے کہا میں تمہیں کیا فکر ہے، پریشانی ہے، میں ہاں ہر اتوار آتا ہوں، میں زندگی لینے آتا ہوں، میں صحت لینے آتا ہوں، میں رزق لینے آتا ہوں، مجھے آنے سے یہ چیزیں ملتی ہیں یہاں پہ۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ خواہش ظاہر کی بابا سرکار سے، سرکار سید محمد وجیہ السیما عرفانی چشتی سے، حضور مجھے اپنا غلام بنا لیں۔ 2 ہفتے آتے رہے اور یہی کہتے رہے، آخر سرکار نے کہا قبول کیا غلام۔ بعد میں شاہ فرمایا بیٹا کو غلام کوئی چھوٹی موٹی سیٹ تھوڑی ہے، جہاں جب جنت میں بندہ جاتا ہے تو پھر غلام ساتھ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت ہے تو آقا کے ساتھ ساتھ وہ ہیں، تو بلال غلاموں کی جگہ ساتھ جائے گا، تو بیٹے آپ کو غلام قبول کیا ہے، اس لیے سوچ سمجھ کے کیا جاتا ہے، ایسے تو نہیں قبول کیا جاتا۔ تو اسی طرح آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، عشق میں ان کے بڑے کلام کہے، بہت کلام کہے، آج یہ چھوٹا سا کلام، مختصر سا کلام ہے ان کا پیش خدمت کر۔ چہرہ زیبا، نور جمال، کیا تصویر کھینچتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ آقا کی بارگاہ میں رہنے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں۔ چہرہ زیبا نور جمال، یہ وہی کہہ سکتا ہے جس نے زیارت کی ہو، بار بار زیارت کی ہو، ٹھیک ہے نا۔ ان کی نگاہ ایمان کا جلال، ہاں ان کی عنایت بے پایاں، ان کی عطائیں خیر مال، صلی اللہ میرے حضور، ان کی چادر شفقت کی، ان کی نگاہیں رحمت کی، ان کا تبسم حق کی صنعت، سبحان اللہ، ان کا تبسم حق کی صنعت، ان کی توجہ عظمت کی، صلی اللہ میرے حضور۔ یہی ہے سرکار سید محمد وجیہ السیما عرفانی چشتی، جنہوں نے عشق میں ڈوب کر اور لوگوں کو بھی عشق میں ڈبو دیا، خود تو ڈوبے تھے عشق میں، تو جو ان کی بارگاہ میں جاتا تھا وہ بھی عشق میں ڈوب جاتا تھا، جس میں وہ نہا رہے ہوتے تھے عشق میں، وہ سب کو نہلاتے تھے۔ ایسے نہیں کہا جن میں بیٹھو اٹھو گے انہی میں اٹھائے جاؤ گے، تو جو ان کی محفلوں میں بیٹھے وہ بھی انہی جیسے ہو گئے۔ رانجھا رانجھا کر دی رہی میں آپے رانجھا ہوئی، آنکھوں نہیں میں دھی دو رانجھا ہیر نہ آنکھوں کوئی، ٹھیک ہے نا، سب وہ اسی جیسا ہو جاتا ہے۔ عشق ایسا ہے کہ جن میں جس سے ملا پھر وہی، ہاں وہی الہی ان کا کلام، ان کے لب گویا کو سلام، سبحان اللہ، سلام ایک نہیں ہزاروں سلام، ہمارا بھی، ہم کمزوروں کا بھی سلام اس بارگاہ میں، وہی الہی ان کا کلام، ان کے لب گویا کو سلام، ان کا سراپا صلی اللہ، راحت و نعمت ان کا نام، صلی اللہ میرے حضور۔ تو یہ ان کا کلام، ان کی شان میں بیٹھے نا اگر ذکر کرنے لگیں تو یہ اس بارگاہ کے نوازے ہوئے لوگ ہیں،
یہ مقبولان بارگاہ ہیں اللہ اور اس کے رسول کی۔ یہ سرکار سید محمد وجیہ السین عرفانی چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ بزرگان دین ہیں جو مقبولان بارگاہ ہیں، جن کا لب ہلانے کا اللہ تعالیٰ انتظار فرماتا تھا کہ یہ لب ہلائیں اور میں ان کی دعا قبول کروں۔ ہاں، اور ابھی بھی ہزاروں سینکڑوں لوگ موجود ہوں گے جو اس بات کی گواہی دیں گے، موجود ہیں، زندہ ہیں۔ تو وقت نہیں اجازت دے رہا، ٹائم کم ہے، تو نہیں تو میں اور ان کا ذکر کرتے رہے تو شام ہو جائے، شام سے صبح ہو جائے، اور اتنے واقعات ہیں، اتنی ان کی توجہات انہوں نے جو کی ہیں ہم پر، مہربانیاں احسان ہیں ان کے ہم پر بہت سارے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، صدق اللہ علیہ۔